أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور ہر دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن بعض ایام ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں۔ ان مبارک لمحوں میں سے ایک مبارک لمحہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کی عظمت اور جس کے احترام کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس مبارک مہینے میں جتنی ہم نیکیاں کر سکتے ہوں ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر اس پورے مہینے میں ایک دن یوم عاشورہ ہے، جو انتہائی فضیلت والا دن ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو ہمارے عرف میں محرم کا دن کہا جاتا ہے۔ انتہائی عظمت والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ دن ہے۔ اس دن کے تعلق سے، اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں، غیر شرعی باتیں ہمارے سماج میں ہیں، اور ہم لوگ نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ان کو دین کا حصہ سمجھ کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ محرم الحرام میں کون سے اعمال ثابت ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور ہم ان کو کرتے ہیں۔ اگر ایسی باتیں ہیں اور ہماری زندگی کا وہ حصہ ہیں جن کو ہم کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی تعلق سے ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو عرض کر دوں کہ ہم لوگ محرم الحرام کو اس وجہ سے فضیلت والا سمجھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ یوں کہیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم والے دن ہونا، یعنی یوم عاشورہ کے دن ہونا، مزید ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کی شہادت کے لیے ایسا دن منتخب فرمایا جو پہلے سے ہی محترم اور پہلے سے ہی معزز ہے۔ البتہ یوں سمجھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی اس دن کو فضیلت ملی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اتنی بات بھی یاد رکھیں کہ اس دن میں، اس مبارک مہینے میں جتنی باتیں ہمارے سماج میں ہیں، یعنی اس مبارک مہینے میں ہم رشتے ناتے نہیں کرتے، اس مبارک مہینے کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، بیاہ شادیاں نہیں کرتے اور دوسرے نیک کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح اس مبارک مہینے میں ہوا ہے۔ چنانچہ اور اس کے علاوہ محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو ایک تہوار کی شکل میں منانا، اس دن ہم نئے کپڑے پہنیں گے، اس دن ہمارے گھر کھچڑا بھی بنے گا، جس کو ہمارے عرف میں، ہمارے علاقے میں حلیم کہا جاتا ہے، اور اس دن ہم جو ہے پانی کی سبیلیں لگائیں گے، لوگوں کو شربت پلائیں گے، اور یہ تقسیم کریں گے اور وہ تقسیم کریں گے، اور تعزیوں میں اور ان کے جلسے جلوس اور دوسروں کے پروگراموں میں شریک ہوں گے۔ یقیناً مانیے کہ ان تمام باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ بھی ان تمام کاموں کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے اسلام کو داغدار بنا رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان ہونے کو داغدار بنا رہے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے مسلک کا یہ حصہ ہے، آپ ان کو نہیں روک سکتے، ان کو کرنے دیجیے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں، وہ ماتم کریں، وہ جلسے جلوس کریں، جو بھی کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیجیے، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اور خاص طور سے 10 محرم الحرام کو کیا کریں۔ اس کے تعلق سے عرض ہے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس دن کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دے دیا گیا۔ یعنی جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں رکھے گا اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، یعنی جس کو ہمارے عرف میں محرم والا دن کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ تو سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اتنا خیال رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن یوم عاشورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں کے چنگل سے نجات عطا فرمائی تھی، اس دن وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 1 روزہ اور رکھیں گے تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت ختم ہو جائے۔ تو جو لوگ روزہ رکھیں گے ان سے میں گزارش کروں گا وہ اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیں، چاہے تو پہلے کا یعنی 9 محرم کا، اور چاہے تو 11 محرم کا۔
2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہفتے میں زیادہ دن، اکثر دن دال اور سبزیاں کھانے کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس دن آپ اچھے کھانے کا یعنی گوشت کا انتظام کر لیں، اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ بہرحال اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے تو آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا یعنی یوم عاشورہ اس کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کھانے میں اگر آپ وسعت کر سکتے ہیں تو آپ کھانے میں بھی وسعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں کہ ہم غیروں کی مجلس میں شریک ہوں گے، ان کے تعزیوں میں، ان کے پروگراموں میں شریک ہوں گے، اس سے از حد خود بھی روکنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو بھی سختی کے ساتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ محرم الحرام کی عظمت اور حرمت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس دن سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ۔